خود بھی سننا ہے اور لائیو چلوا کر پوری بستی کو سنوا رہے ہیں. خیر اللہ غوث اعظم کے صدقے میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بامن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پستی باق خواجہ عثمان و ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے غوث اعظم بھی سنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی سنم جھوم کر کے دل لگا کر کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. علماء فرماتے ہیں میرے غوث نے فرمایا میرا نام وہی لیتا ہے جسے میں اجازت دیتا ہوں. بغیر میرے غوث کی اجازت کے جب ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا تو بغیر ان کی رضا کے لنگر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پتہ چلا اس میں بھی میرے غوث کا کرم ہے. محفل سجی ہے یہ بھی میرے غوث کا کرم ہے. بظاہر صداقت بھائی سجا رہے ہیں مگر حقیقت میں میرے غوث سجوا رہے ہیں. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور اسی کو جمیل قادری نے بڑے اچھے انداز میں لکھا. ایک بار مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ کہ خدا کے فضل سے ہم پر, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور جب ہم پہ سہارا ہے, غوث اعظم کا کرم ہے, اور کیوں نہ ہو میرے غوث فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں پر, مجھ سے محبت کرنے والوں پر میرا سایہ ایسے رہتا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان کا سایہ. سبحان اللہ. جب زمین سے آسمان کا سایہ نہیں ہٹ سکتا تو ہم غلاموں سے بھی ہمارے غوث کا سایہ نہیں. اور جب ہمارے اوپر غوث اعظم کا سایہ ہے, ہمارے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے, تو جمیل قادری پکار اٹھے فرشتوں روکتے کیوں ہو, فرشتوں روکتے کیوں ہو, ہمیں جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو. ایک بار مچل کے کہیے سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں ٹھنڈا لگ گیا بھائی, اللہ رحم فرمائے. اللہ غوث کا کرم فرمائے اور ان کے سایہ کرم میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. میرے پیارے کیا شان کوئی غوث کی بیان کر سکتا ہے. میرے غوث اس مرتبے پہ فائز ہیں کہ قیامت تک میرے عزیز یہ مرتبہ اگر ملے گا تو آخر میں امام مہدی کو ملے گا.
اور جب تک میرے غوث اعظم ہی اس مرتبے پہ فائز رہیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس شعر کو سنیے، میرے غوث کا کرم ہو جائے، تھوڑی سی آواز چل جائے، ایک بار جھوم کے کہیے یا رسول اللہ کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ میرے غوث فرماتے ہیں میرا چاہنے والا مجھے وہاں سے پکارے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور میں وہاں ہوں جہاں سورج چھپتا ہے، پھر بھی اس کی مدد فرماتا ہوں۔ میں ہر اپنے چاہنے والے کی مدد کو پہنچتا ہوں، اور جب مدد فرماتے ہیں تو ہماری لاج بھی وہی بچاتے ہیں۔ اسی کو جمیل قادری کہہ رہے ہیں، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر۔ اور میرے غوث فرماتے ہیں سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام ہے یہ میرے غوث کے چاہنے والوں کے لیے۔ میرے غوث فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا، میرا چاہنے والا دنیا سے نہیں جاتا ہے جب تک کہ اپنے ہر گناہ سے توبہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اسے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور میرا چاہنے والا گناہوں سے پاک اور صاف جاتا ہے۔ اور جب پاک اور صاف جاتا ہے دنیا میں تو غوث مدد فرماتے ہیں، اور قبر میں پاک و صاف جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا اللہ اکبر انعام اور کیا ہو۔ اسی کو کہہ رہے ہیں جمیل قادری، اللہ اکبر، مریدی لا تخف کہہ کر، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ بڑا بڑا آپ کا دیوانہ چاہنے والا، میں بڑی محبت کرتا تھا میرے غوث سے، بولا اے میرے چاہنے والوں، جب میرا وصال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، ان مجھے غسل دے چکو، اور جب کفن پہنانے چلو تو پہلے میرے کفن پہ میرے غوث کا نام لکھ دینا۔
میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھ دینا۔ کہا کیوں وصیت فرما رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب جب پریشانی آتی تھی، جب جب مصیبت آتی تھی، میں اپنے غوث کو پکارا کرتا تھا، میں اپنے عبد القادر کو پکارا کرتا تھا، اور میں دیکھتا تھا میرے بگڑے ہوئے کام بن جایا کرتے تھے، میرے غوث میری مدد فرمایا کرتے تھے۔ ارے جب دنیا میں رہ کر کے میرے غوث نے میری مدد فرمائی ہے تو قبر میں بھی میرے غوث مدد فرمائے۔ اسی کو جمیل قادری کہہ رہے ہیں کہ مریدوں عزیزوں کر چکو تیار، عزیزوں کر چکو تیار، جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار، جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار، جب میرے جنازے کو تو لکھ دے نا کفن پر نام، تو لکھ دے نا کفن پر نام، بالا غوث اعظم کا تو لکھ دے نا کفن پر نام۔ اور جمیل قادری اپنے پیر و مرشد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں آپ، اور اعلیٰ حضرت اور ہم سب کس کے غلام ہیں؟ غوث اعظم۔ جو بھی ولی ہے میرے غوث اعظم کا غلام ہے، کیونکہ رب کے حکم سے بإلہام الہی جب سرکار غوث اعظم نے اعلان کیا تھا بغداد کی منبر سے کھڑے ہو کر، ہذہ قدمی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کیا اعلان کرا؟ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا، جو مزار میں تھے انہوں نے بھی، جو ماں کے شکم میں تھے انہوں نے بھی۔ اور یہی آواز جب اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند کے کانوں میں پہنچی تو عرض کرنے لگے، یا غوث، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم۔ اے میرے غوث، تمہارا قدم تو میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو جمیل قادری نے کہا ہے، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا، جس نے ہم جیسوں بنایا، جس نے ہم جیسوں کو منگتا غوث اعظم کا بنایا، جس نے ہم جیسوں کو منگتا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ دل لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ چند منٹ کی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں اور اس کے بعد مدلل مفصل خطاب۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ملائے، ہے محبت و خلوص عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سب پڑھا جائے گا۔ میرے قبلہ و کعبہ مولانا الیاس محمد نوری صاحب خطاب فرمائیں گے اسی تعلق سے۔ میں نے قرآن پاک کی پیاری آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سچے کون ہیں اے میرے پیارے؟ وہ سچے ہیں جنہیں پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں، وہ صدیقین سچے ہیں، وہ صالحین سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق جن کی صداقت کا جواب نہیں، اے میرے پیارے ایسی عثمان غنی ہیں، اللہ اکبر، اور ان محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی کی سچائی کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ میرے غوث کا بچپنا ہے، اللہ اکبر۔ اے میرے عزیز جب دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، پڑھنے کے لائق ہوئے، ماں فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں اے بیٹے عبد القادر جاؤ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، جاؤ علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ نانا نے فرمایا ہے، مدینے والے آقا نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ تمہارے نانا کی حدیث ہے، یہ آقا کی حدیث ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد پہ فرض ہے، ہر عورت پہ فرض ہے۔ اے بیٹے جاؤ علم دین حاصل کرو۔ آقا نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھا دے۔ اے بیٹے تم علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ آقا نے فرمایا من یرید اللہ بہی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا فقی بناتا ہے۔ اے بیٹے جب تک علم دین حاصل نہ کرو گے تم ولایت کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ولایت کے لیے ضروری ہے، پیر کے لیے ضروری ہے، قوم کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ تم علم دین حاصل کرو۔ یہ نبی کی میراث ہے۔ اور تو اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کے جاتے ہیں، مگر تمہارے آقا علم چھوڑ کے گئے۔ علم حاصل کرو بیٹے، جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تم آگے نہیں بڑھو گے۔ قرآن میں سب سے پہلی آیت کریمہ اقرا پڑھو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہا ماں میں جانے کے لیے تیار ہوں، گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بغداد جانے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اے ماں تمہارا خیال کون کرے گا؟ تمہاری کفالت کون کرے گا؟ تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ کہا بیٹے عبد القادر فاطمہ ام الخیر پیاسی رہ سکتی ہے، بھوکی رہ سکتی ہے، یہ تو گوارا ہے، مگر بیٹا بغیر پڑا رہ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ کے اعلی حضرت غوث کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ بیٹے فاقہ کر سکتی ہوں، بھوکی سو سکتی ہوں، پیاسی رہ سکتی ہوں، یہ مجھے منظور ہے، مگر تو بغیر پڑا رہ جائے یہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ گوارا نہ ہوگا۔ جا بیٹے بغداد پڑھنے کے لیے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ ایک قافلہ جا رہا ہے، اسی کے ساتھ میرے غوث تیار ہو گئے ہیں، میرے عبد القادر تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زاد راہ تیار کیا گیا، 40 اشرفیاں مال آتی ہیں اور لا کر کے صدری کی استر میں سیدھیا کرتی ہے۔ سینے کے بعد اے میرے پیارے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دے رہی ہیں۔ اے بیٹے عبد القادر اللہ تجھے ہر منزل پہ کامیابی عطا فرمائے، علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے بیٹا جا علم دین حاصل کرنا اور دین کی خدمت کرنا، تجھے دین کو زندہ کرنا ہے، دین کی اشاعت کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور میرے بیٹے یاد رکھنا کیسا ہی وقت کیوں نہ آئے کبھی جھوٹ سچوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے، اور جھوٹوں پہ بیٹے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، میرے بیٹے کبھی جھوٹ
रसूलल्लाह चले गए। आपने बारहा पढ़ा होगा उसी काफले में जिसमें मेरे गौस है, डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। अल्लाह अकबर, लूट मार शुरू हो गई। मेरे गौस भी एक तरफ खड़े होकर के मुलाहिजा फरमा रहे हैं, डाकू लूटते रहे, मेरे गौस देखते रहे। दिल ही दिल में पुकार उठे, लूट लो जितना लूटना है, वापस भी तुम ही करोगे। क्योंकि जो वली जानता है, जो पीर जानता है, वो मुरीद नहीं जानता है। मेरे गौस सब समझ रहे थे, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। एक डाकू की नजर पड़ी, उन नजर पड़ने के बाद आया मेरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में और बोला, ये बच्चे तेरे पास भी कुछ है? हाय हाय, ये देख रहा था कितना हसीन बच्चा है, कितना जमील बच्चा है, कितना खूबसूरत बच्चा है। इसके हुस्न का जवाब नहीं, इसके जमाल का जवाब नहीं। अरे जब हुस्न और जमाल इतना अच्छा है तो बातें कितनी अच्छी होंगी। बस इसी नीयत से आया था। बोला, बच्चे तेरे पास कुछ है? मेरे गौस मुस्कुरा के बोले, 40 अशरफियां हैं मेरे पास। आए हाय, दंग रह गया डाकू भी सुन करके। 40 अशरफियां हैं। अल्लाह अकबर, बच्चे का चेहरा बता रहा है, चेहरे का तकद्दुस बता रहा है कि बच्चा सच कह रहा है, मगर इसे नजर नहीं आ रही है, इसे दिखाई नहीं दे रही है। बोला डाकू, ए बच्चे तेरे पास 40 अशरफियां हैं तो हैं किधर? तवज्जो है आपकी? सुरूर अपना अपना है, काम अपना अपना, कि ये जाओ मैं खा लो, काम अपना अपना है। अल्लाह अकबर, कहें किधर? हमें नजर नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है। मेरे गौस ने फरमाया, मेरी सदरी के अस्तर में सिली हुई है। अल्लाह अकबर, हजरात ये सच्चाई देख करके दंग रह गया। और क्यों ना सच बोलते, जिनकी माँ सच्ची, सुभान अल्लाह, जिनके बाप सच्चे, जिनकी दादी सच्ची, जिनकी दादी सच्ची। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है दादी? चंद मिनट में मैं तुम्हें बता दूं। फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, ए मेरे प्यारे मौला अली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। एक मर्तबा हो गई तू मैं हो ही जाती है घर में। एक जुमला मौला अली की जुबान से ऐसा निकला जो फातिमा को गवारा ना हुआ, फातिमा के दिल को। अल्लाह अकबर, ए मेरे अजीज, ये जुमला बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मगर हया है, अपने शोहर से कुछ कह नहीं सकती। ए मेरे प्यारे, मगर अदब है, अपने शोहर अली से कुछ कह नहीं सकती। अल्लाह अकबर, सोचने लगी कैसे कहूँ अपने शोहर से, कैसे कहूँ अपने सरताज से कि ये जुमला दोबारा मत कहना। अल्लाह अकबर, इसी आइडिया को लेकर के जहन में एक आइडिया आया कि मैं अपने आका से कहूंगी और आका अली को समझा देंगे। आई अली की बारगाह में, अली मैं अपने आका से मिलने जाना चाहती हूँ, इजाजत है तुम्हारी? सुभान अल्लाह। फातिमा बगैर इजाजत कभी घर से बाहर ना निकली। बताओ, आज है सियाली में जो बिलारी को पूछ के जा रही हो? अगर जाना है तो मेरे प्यारे जाने ही है, चाहे 15 के 20 रुपए कर दें रखने वाले। मगर ये फातिमा आई अली की बारगाह में, ए मेरे शोहर इजाजत दे दो, मैं अपने आका से मिलाऊं। कहा, आका के पास जा रही हो, ये बताओ जा क्यों रही हो फातिमा, किस लिए जा रही हो? अब झूठ कैसे बोले? वहां फातिमा झूठ ना बोली तो यहाँ गौसे आजम भी झूठ ना बोले। कहा, अली पूछ ही रहे हो तो तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूं, तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूं। कहा, मेरी शिकायत करोगी आका से? आंखों में आंसू आ गए अली के। ए फातिमा, अगर अली को बुला लिया आका ने तो मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा आका की बारगाह में? अगर जा रही हो तो ये दुआ कर जाओ कि अली का आज आखिरी दिन हो। अल्लाह अकबर, ये जुमला सुना तो आंखों में आंसू आ गए। लो अली, तुम इजाजत नहीं दे रहे हो तो मैं नहीं जा रही हूं। कहा, क्या बात थी? अच्छे जा किस लिए रही हो? कहा, छोटी सी बात थी बस। कहा, बताओ तो सही। कहा, एक जुमला है बस उसी के लिए। कहा, जब एक जुमले की बात है तो चली जाओ। चली तो गई,
اجازت تو دے دی مگر اوپر کے دل سے دی ہے. نبی کا دروازہ بند ہے. جا کر فاطمہ نے کنڈی کو کھٹکھٹایا. اللہ اکبر. نبی نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ کہا آقا آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ. نبی نے کہا کون فاطمہ، کون بیٹی؟ کہا آقا دروازہ تو کھولو، حسن حسین کی ماں فاطمہ ہے. کہا کون حسن، کون حسین، کون فاطمہ؟ آج نبی دروازہ نہیں کھولنا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ آج علی کو راضی کر کے نہیں آئیں گے. دیکھو تو قیامت تک اپنے امتیوں کو درس دے رہے ہیں کہ کبھی بیٹی سسرال میں اپنے شوہر سے لڑکے آ جائے تو اس کی ہمرات نہیں لینی چاہیے. نبی دروازہ نہیں کھولنا ہے. اور آج اگر فون کر دے بیٹی، فون کر دے سسرال سے میکے کو، اگر ابا کے ہاتھ میں آ گیا تو معاملہ رفع دفع ہو جا. اور آ گیا خرات بڑھیا کے ہاتھ میں تو کہے بے فکر رہیے، سب دیکھ لوں گی، اور سسر سے تو بالکل مت ڈریے. ہاں ایک رپورٹ کا نہ ہوگا، جیل کا پانی پلا دوں. یہ حال ہے. مگر آقا دروازہ نہیں کھولنے. فاطمہ رو کر کے بولی آقا دروازہ تو کھولو، خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ آئی. کہا کون خدیجہ، کون فاطمہ؟ اے ہائے. آخر میں کہا مولا علی کی بیوی فاطمہ آئی ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر علی کی بیوی آئی ہے تو پہلے علی کو راضی کر کے آئے، پہلے علی کو راضی کر کے آئے، پھر نبی کے دروازے پہ آئے. لوٹ کے چلی گئی فاطمہ روتی ہوئی، علی کے قدموں پہ گری اور رو کے عرض کرنے لگی اے میرے شوہر مجھے معاف کر دو، آج میرے آقا نے دروازہ نہیں کھولا، آج اس پیغمبر نے دروازہ نہیں کھولا جو فاطمہ کو خوشبو سے پہچان لیتے تھے، جو اپنی مسند میں بیٹھا دیا کرتے تھے. آقا نے آج دروازہ نہیں کھولا. علی تم معاف نہ کرو گے تو میرے آقا مجھے معاف نہ کریں گے، تو میرا خدا بھی مجھے معاف نہ کرے گا. اے ہائے انہی کا خون ہے میرے غوث اعظم کی رگوں میں. کہا 40 اشرفیاں، کہا دیکھو سلائی ہے، اتار دی صدری. جب سلائی ہٹا کے دیکھا تو 40 کی 40 چمک رہی ہیں. ڈاکو کا کام لوٹنے کا تھا، مگر بولا اے بچے اگر ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہے اشرفیاں، ہمیں کوئی دکھائی تھوڑی دے رہی، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ کہہ دیتا میرے پاس کچھ نہ. یہ سنا تو میرے قوس مچل گئے، تڑپ گئے. میں جھوٹ کیسے بولتا؟ گھر سے آیا تھا تو ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ میرے قوس کی سچائی تھی. جو ڈاکوؤں کے دل اے میرے عزیز ایسے موم ہو گئے کہ آنکھوں سے اشک روا ہو گئے. ڈاکوؤں کا سردار بولا دیکھو تو یہ بچہ ہو کر کے اپنی ماں کا کتنا ادب کرتا ہے. ہم بڑے ہو کر نہ ماں کا کہنا مانتے، نہ باپ کا کہنا مانتے، نہ خدا پاک کا کہنا مانتے. میں تو توبہ کرتا ہوں کہ آج سے لوٹ مار نہیں کروں گا، اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لوٹا ہوا مال واپس کر دو. میرے پیارے تاریخ بتاتی ہے سب لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. سب کے سب نے توبہ کر لی اور عبادت میں لگ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب ولی بن گئے. یہ سچائی تھی میرے غوث. ارے جس غوث کے بچپنے کا عالم یہ ہے اس کی جوانی کیسی؟ اسی جوانی کے حالات کو بتانے کے لیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا مولوی الحاج محمد الیاس نوری صاحب قبلہ آپ کے روبرو رب کی بارگاہ میں دعا ہے دوران گفتگو غلطی ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، میرا مولا صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ چمن